اب جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں بڑی ہی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور یہ ہماری مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور المعجم الکبیر امام طبرانی کی اس میں موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ اس میں یہ موجود ہے، اور سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی کی اس میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ تاریخ دمشق ابن عساکر کی جو ہے اس میں یہ موجود ہے۔ یعنی بہت ساری ہمارے اہل سنت کی جو نمایاں کتب ہیں ہماری، ان کتابوں میں یہ حدیث پاک درج ہے۔ تو یہ نام یاد رکھیے گا، بے شک جو حدیث پاک سنے وہ اس کے نام ریپیٹ کرتا جائے، بے شک اس کو بار بار سنے کہ یہ کون کون سی کتابوں میں درج ہے۔ بڑی ہی عالی شان حدیث پاک ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا سے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، اما تردین انی زوجتک، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے بیٹی تو اس بات پہ راضی رہ، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس اس بات پہ جس طرح تو راضی ہے نا، اس بات پہ ہی راضی رہ کہ انی زوجتک، میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ کی ہے، میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ کی ہے، اقدم امتی سلمن، جو اسلام لانے میں میری امت میں سب سے پہلے، جو اسلام لانے میں میری امت میں سب سے کیا ہے؟ پہلے ہے۔ اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کو سرکار فرما رہے ہیں۔ اور اگلی جو صفت ہے حضور مولا کائنات کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، اور میری ساری امت میں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے۔ وَأَعْظَمُهُمْ حِلْمًا، اور جو حلم بردباری برداشت میں بھی سب سے بڑا ہے، سب سے آگے ہے، سب سے اونچا ہے، جو علم میں سب سے آگے ہے، جو اسلام میں سب سے آگے ہے، میں نے تیری اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ ان سیدہ کائنات کو، اپنی لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو سرکار ان کے شوہر نامدار کے فضائل بیان فرما رہے ہیں کہ اے بیٹی اس بات پہ فخر کر کے تیرا شوہر کیا شانیں رکھتا ہے۔ تو احباب گرامی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے، آئیے ذرا اس میں ایک جو صفت ہے اکثرہم علما، کہ تیرا شوہر علی علم میں سب سے زیادہ، علم میں سب سے آگے، علم میں سب سے اوپر۔ تو احباب گرامی، ہم کوئی جھگڑے والی بات تو نہیں کرتے، لیکن آئیے ذرا سورہ مبارکہ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس علم کے حوالہ سے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی بارگاہ خداوندی میں بلندی درجات کا معیار ہی علم ہے۔ میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہم درجے مقرر کرنے والے، یعنی ہم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ جو درجہ کسی کا بلند ہوتا ہے تیری نظر میں کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان اور علم کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو صاحبان ایمان ہیں اور وہ جن کو علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو یہ والی آیا کریمہ، اور اس کی جو یہ جو ہے یہ 10 نمبر آیا کریمہ، اور اس کی اگلی جو ہے سورہ مبارکہ المجادلہ کی 11 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ یہ تو ہے ہی مولا کائنات کی شان۔ مولا جب نبی پاک نے فرمایا تھا اگر کسی نے میرے محبوب سے کوئی بات کرنی ہو تو پہلے صدقہ دیا کرو، یہ صرف مولا علی علیہ السلام اس پر عمل کیا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گئے۔ مولا علی فرماتے تھے اس آیت کے حکم میں میں ہی ہوں اکیلا کائنات کہ جس نے اس پہ عمل کیا ہے، اور کائنات میں کسی کو یہ سعادت حاصل ہی نہیں ہوئی جو قرآن کی اس آیت پہ عمل کر سکے۔
پھر اس کا حکم منسوخ ہو گیا، مولا علی علیہ السلام نے صدقہ کیا اور نبی پاک سے کوئی بات کی، اس کے بعد اس کا حکم ہی منسوخ ہو گیا۔ تو یہ اگلی والی آیت کریمہ بھی حضور مولا علی کی شان بیان کر رہی ہے۔ تو اس سے پیچھے جو میں نے عرض کیا، اصل میں جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے، آپ نے توجہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو ایمان اور علم والے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ تو پتہ چلا جو اللہ کی بارگاہ میں معیار بلندی ہے درجہ کا، وہ علم ہے، وہ ایمان اور کیا ہے؟ علم ہے۔ تو احباب گرامی، ایمان مولا علی جیسا کس کا؟ اگر ایمان پہ بلندی درجہ کا مسئلہ ہو تو پھر بھی میرے نبی کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ وہ برز الایمان کلہ، کہ وہ دیکھو کل کا کل ایمان جا رہا۔ جب آپ نکلے تھے وہ جو امر بن عبد ود کی طرف، تو سرکار نے فرمایا نہیں تھا کہ وہ کل ایمان جا رہا ہے، سرکار نے فرمایا تھا، تو اللہ نے فرمایا ایمان کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے اللہ درجے بلند کرتا ہے، ایمان اور علم کی وجہ سے اللہ درجے بلند کرتا ہے۔ تو اگر ایمان کی وجہ سے درجہ بلند ہے اللہ کی بارگاہ میں، میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، ہمارے فیصلے کرنے کے لیے نہیں، یعنی اللہ کی نگاہ میں درجہ بلند اگر ایمان کی وجہ سے، جو اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، تو پھر مولا علی کے پاس کیسا ایمان ہے، ان کا ایمان کیسا ہے، جس کو اللہ کا محبوب کہے کہ یہ کل ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ کل ایمان ہے۔ بھئی اب جس کو اللہ اپنے نبی سے کہلوائے کہ تو کہہ یہ کل ایمان ہے، اس کا درجہ کیسا بلند ہوگا۔ تو کوئی ہے کسی کے پاس ترازو کہ اگر ایمان معیار بلندی ہو تو پھر مولا علی علیہ السلام کا درجہ ناپ سکے، اور اگر علم معیار بلندی ہو، علم درجے کے بلند ہونے کا معیار ہو، تو پھر احباب گرامی نبی کریم نے سیدہ کائنات سے ارشاد فرمایا کہ تیرا شوہر علم میں بھی سب سے اوپر ہے، تیرا شوہر علم میں بھی سب سے اوپر ہے۔ تو جو علم میں بھی سب سے اوپر ہو اور ایمان میں کل ایمان ہو، تو اللہ نے فرمایا میں جو تم میں سے ایمان والے اور علم والے ان کا درجہ بلند کروں گا۔ تو احباب گرامی پتہ چلا اگر اللہ کی بارگاہ سے یہ بات پوچھے کہ مولا ہم اپنی بات نہیں کرتے کہ مولا تو بتا کہ تیری بارگاہ میں بلندی درجات کا معاملہ کیا ہے، تو ہم اس تناظر میں اپنے علی پاک کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر قرآن کی یہ آیت اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیں بتائے گا کہ مولا کائنات جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، درجہ ہی بلند، عالی شان درجہ ہے۔ تو احباب گرامی اس لیے میں کہتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، تو پتہ چلا کہ قرآن کا فیض لینے کے لیے بھی علی کی چوکھٹ کا سوالی بننا پڑے گا، تو پھر قرآن اس کو فیض دیتا ہے ورنہ نہیں دیتا۔ تو اگر کوئی محبت اہل بیت میں قرآن کو پڑھے تو یہ باتیں نظر آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتی۔ اور یہ دیکھیں میری بات نہیں، یہ میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے اور ہماری مستند کتب کی ایک حدیث پاک پیش کی ہے کہ سرکار نے فرمایا علی علم میں بھی سب سے زیادہ ہے، علم میں بھی سب سے کیا ہے بھئی، جو علم میں سب سے زیادہ ہے تو اللہ کے نزدیک درجے میں بھی سب سے زیادہ ہے، تو جو ایمان میں سب سے زیادہ ہے تو اللہ کے نزدیک درجے میں بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو احباب گرامی تو پھر ہمیں تو اپنے علی پاک جیسا کوئی نظر نہیں آتا، انہیں جیسا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ تو ہماری ان ساری باتوں کا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے اگر ان کے کان میں یہ آواز پڑ جائے تو وہ بھی میرے مولا کائنات کی محبت میں گرفتار ہو جائیں اور ان کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یوں ہی مولا کائنات کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔